ہے، مگر ایسی ماں کائنات میں کوئی کم ہی ہوگی جو 9 محرم کی شام کو کربلا میں سنگریزے اپنے گود میں جمع کر رہی ہو۔ حضرت بی بی زینب پوچھتی ہے، خاتون پردہ پوش تو کون ہے؟ تو میں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، اپنے بچوں کی قربان گاہ تیار کرنے آئی۔ کتنی عظیم ماں ہے، کتنا بڑا حوصلہ۔ یہ داستان کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ آپ جتنی بار بھی سنیں گے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اور پھر یہ بے یار و مددگار قافلہ، کوئی کفن پہنانے والا نہیں، گھوڑے دوڑا دیے گئے اور سر نیزوں کی انیوں پہ رکھے گئے، ظلم و بربریت کی حد کی۔ یہ اسی بدبخت یزید کے دور میں ہوا، اسی کی فوج نے کیا۔ ابن سعد اسی کا کتا تھا اور آج اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اور جب سر نیزوں پہ چڑھے تھے تو میں نے ایک ایسی روایت بھی پڑھی کہ ایک نیزہ ایسا تھا جس کی انی سر چیر کے باہر نکل گئی تھی۔ سر چھوٹا تھا، نیزے کی انی بڑی تھی، وہ حسین کے ننھے علی اصغر کا سر تھا۔ غم کی داستان۔ پھر یہ کربلا کا سفر جو شروع ہوا، نبی کی بیٹیوں نے جو اپنے پردوں اور اپنی حیا کے ساتھ یہ قافلہ چلتے چلتے جب دمشق پہنچا نا، دمشق پورا سجا ہوا تھا، تو دمشق کے بازار کے اندر اس بدبخت یزید نے کہا انہیں نا بازار میں بٹھا دو۔ وہ بازار آج بھی موجود ہے، بازار حامدیہ، وہ زیارت گاہ ہے۔ نبی کی شہزادیاں یہاں بیٹھ گئیں اور جو ساتھ عورتیں تھیں نا انہوں نے پردوں میں چھپا لیا۔ ایک بوڑھی سی خاتون چھت سے کہتی، بی بی اگر اجازت ہو تو میں پانی بھیج دوں؟ قافلہ لٹا پٹا، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے لوگ، کسی نے کہہ دیا بھیج دو۔ اس بی بی نے کچھ کھجوریں بھیجی، کچھ چادریں بھیجی اور اس نے پانی بھی بھیج دیا۔ وہ قافلے میں تقسیم ہو گیا تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس خاتون کو بلایا، کہا بی بی ادھر بیٹھو، بھرے پردیس میں کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا، ہم یزید کے مجرم ہیں، قیدی ہیں، تو ہمیں پانی پلا رہی ہے، چادریں ہمارے سروں پہ دری، تیرے ساتھ ظلم کرے گا، تیرے بچوں کو ذبح کر دے گا، بدبخت اس نے ہمارے لال نہیں چھوڑے تو تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، ہمیں پانی کیوں پلایا، ہمیں جانتی ہم کون لوگ ہیں؟ وہ بی بی کہتی نہیں بی بی میں آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ میں جب جانتی نہیں ہوں ہماری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالا؟ وہ کہتی بی بی میں کوفہ کی رہنے والی نہیں ہوں، نہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں، میں مدینہ سے آئی ہوں، میرا باپ ایک یہودی تھا، اس نے نبی آخر الزمان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا جب میں چھوٹی بچی تھی، میں بھی نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں کئی سال نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آتی جاتی رہی، ان کے برتن مانجتی رہی، سودا صرف لا کے دیتی رہی، ان کے بچوں کو لوریاں میں نے دی۔ بی بی اسی گھر میں پلتے پلتے میں جوان ہو گئی تو میرے والدہ نے میری شادی دمشق میں طے کر دی۔ جب میری شادی طے ہو گئی تو میں اپنی مالکن فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں گئی، میں نے کہا مالکن میرے والد نے دور دمشق میں میری شادی طے کر دی ہے، جانے پلٹ کے آؤں نہ آؤں، میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، میرے دامن میں میری وفاؤں کا کچھ ایسا صلہ ڈال دے میں مرتے دم تک بلا نہ سکوں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی بی بی میری مالکن فاطمہ الزہرا نے مجھے جب مدینے سے الوداع کیا تو مجھے وصیت کی کہ دیکھ دمشق کے بازاروں میں کبھی قیدی آ جائے ان سے اچھا سلوک کرنا، کبھی قیدی مل جائے انہیں پانی پلانا۔ یہ ماں ہے، ماں کی نگاہ کہاں تک ہے اپنے بچوں کو دیکھتی۔ وہ خاتون کہتی بی بی مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، میں تو ہر روز دیکھتی تھی قیدی نہیں آئے، آج قیدی مل گئے، میری مالکن کی دعا پوری ہو گئی ہے، میں نے اس لیے پانی پلایا ہے، میری مالکن کی وصیت تھی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اچھا بی بی مانگ، اب پانی کے بدلے میں ہم سے کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا بی بی تو کیا دے سکتی ہے، تیرے اپنے لال نیزوں پہ چڑھے ہیں، تو خود قید میں ہے۔ فرمایا اس حال میں بھی ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، جو دعا کرنے اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، ہم سے اپنی کوئی دعا منگوا لے۔ وہ خاتون حضرت بی بی زینب کا پلو پکڑ کہتی بی بی پھر میرے لیے ایک دعا کر دو، میں جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے دو لال تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا، بی بی اس کی ایک بیٹی زینب تھی جو مجھے ماں کہتی تھی، میں نے اسے بڑا پیار دیا، عمر گزر گئی میں بوڑھی ہو گئی،
نہ واپس جا سکی. پتہ نہیں میرے پاس اتنے سانس بھی باقی ہیں کہ نہیں. بی بی تو دعا کر دے میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنے حسین کو دیکھ لوں, میں اپنی زینب سے ملاقات کر لوں. جب اتنی بات کہی تو بی بی زینب نے چہرے سے نقاب اتار دی. کہا بی بی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے, مجھے غور سے دیکھ, یہ قیدی تیری وہی زینب ہے, وہ جو نیزے پہ سر چڑھا ہے اسی حسین کا. اس خاتون نے جب اتنی بات سنی تو اس کی چیخ نکل, کہتی مجھے کیا معلوم تھا, میں زندگی بھر جن قیدیوں کے انتظار میں رہی وہ میرے ہی لال ہوں گے مولا, مجھے ملایا ہے تو کس حال میں. یہ ہے ماں کا تخیل. بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے لالوں کے لیے پہلے سے اتنا انتظام کر رکھا ہے. ماں ایسی ہستی کا نام ہے, تیرے سارے دکھ اپنے نام کرتی ہے. جب اتنی بات سنی نا, اس خاتون نے اپنا سر بی بی زینب کے قدموں میں رکھا, کہتی مولا اب میں نے جی کے کیا کرنا, مجھے اپنے پاس بلا لو. بس حسین کے شہیدوں میں ایک اور شہید کا اضافہ ہوا. دوستان محترم, یہ ایسی داستان ہے جتنی بار بھی سنتے ہو سینہ تڑپ جاتا ہے, جتنی بار بھی سنو گے اگر اندر ایمان ہو تو پھر تڑپ جاتا ہے. کون کہتا ہے حسین کو رونے والا کوئی نہ تھا؟ اللہ کی قسم غم حسین میں اتنے آنسو بہ چکے ہیں, اگر جمع کر دوں تو سمندروں کا پانی کم پڑ جائے, حسین کی محبت کا پانی آگے نکل جائے. اس محبت کو کبھی نہ چھوڑنا, اپنا جینا مرنا محبت حسین میں رکھنا. آج یہاں محبت کرو گے تو کل حشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں میری دعا ہے, اے باری تعالیٰ تجھے تیری کریمی کا واسطہ, نبی کی آل کا صدقہ, تو ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما.